بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے عظیم واقعے کا ذکر کریں گے جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ یہ واقعہ ہے کربلا کا، اور یہ واقعہ ہمیں صبر، استقامت، قربانی اور حق پر ڈٹے رہنے کا درس دیتا ہے۔ لیکن واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں محرم الحرام کی فضیلت کو جاننا ہوگا۔ محرم الحرام کی فضیلت۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ پوری آیت کا ترجمہ نہیں ہے، بس آیت کا تھوڑا سا مفہوم ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے بارے میں فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یہ صحیح مسلم سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کو شہر اللہ المحرم یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یوم عاشوراء کی اہمیت۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ واقعہ کربلا کا پس منظر۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے امت کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد مختلف سیاسی حالات پیدا ہوئے اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے بعد ان کے بیٹے یزید کی خلافت کا مسئلہ سامنے آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بعض وجوہات کی بنا پر یزید کی بیعت نہیں کی۔ اس دوران کوفہ کے لوگوں نے متعدد خطوط لکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور ہماری قیادت فرمائیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا میں کوفہ کے لوگوں نے ان کی حمایت کی، لیکن بعد میں حالات بدل گئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سفر کربلا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے اپنے اہل خانہ اور چند جان نثار ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، لیکن حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ واپسی آسان نہ رہی۔ آخرکار قافلہ عراق کے میدان کربلا میں پہنچا۔ یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا۔
امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے اہل بیت اور وفادار ساتھی موجود تھے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو محاصرے میں لے لیا گیا۔ یہ محض ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ حق، انصاف اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کا امتحان تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخری وقت تک امن، حکمت اور صلح کی کوشش کی، لیکن حالات سازگار نہ ہو سکے۔ 9 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر ساتھی نہیں جانتا۔ اگر تم جانا چاہو تو رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ۔ لیکن ان کے ساتھیوں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ 10 محرم یوم عاشوراء، 10 محرم 21 ہجری کو وہ دن آیا جسے تاریخ یوم عاشوراء کے نام سے یاد کرتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے جانثار ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت نے عظیم قربانیاں پیش کی۔ آخرکار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی حق اور سچائی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب ہے۔ واقعہ کربلا کا پیغام۔ ناظرین، کربلا ہمیں صرف غم کا پیغام نہیں دیتی، بلکہ یہ ہمیں بہت سے عملی اسباق بھی سکھاتی ہے، جیسے کہ نمبر 1، حق پر ڈٹے رہنا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ حق کا ساتھ ہر حال میں دینا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، ظلم کے سامنے نہ جھکنا۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ باطل اور ظلم کے سامنے خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، صبر اور استقامت۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت نے شدید آزمائشوں کے باوجود صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ نمبر 4، دین کی خاطر قربانی۔ کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین کی سر بلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نمبر 5، اتحاد امت۔ واقعہ کربلا پوری امت مسلمہ کا مشترکہ ورثہ ہے۔ ہمیں اس واقعے سے نفرت، اختلاف اور تفرقہ نہیں، بلکہ اتحاد، محبت اور بھائی چارے کا درس لینا چاہیے۔ محرم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محرم کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نفل روزوں کا اہتمام کریں، خصوصاً 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں سے سبق حاصل کریں۔ کن باتوں سے بچنا چاہیے؟ محرم کے مہینے میں ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو۔ فرقہ واریت سے بچیں، ایک دوسرے کی دل آزاری سے بچیں، جھگڑوں اور نفرت انگیز باتوں سے اجتناب کریں، غیر مستند اور من گھڑت واقعات بیان کرنے سے بچیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں واقعہ کربلا کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اور آخری اختتامی کلمات۔ ناظرین، واقعہ کربلا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کامیابی صرف طاقت اور تعداد میں نہیں، بلکہ سچائی، اخلاص اور اللہ کی رضا میں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دے کر امت کو یہ پیغام دیا کہ حق کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن
حق کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔